بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وائس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ کے اول و اعظم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کریم کی 73 سورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ ان 73 سورتوں کے کچھ واقعات اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ جب بھی کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولی بن مذہب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا اور انہیں سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جب انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا تو اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تب ہی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ انسانوں پر اس طرح ظلم کرنا چھوڑ دے، ورنہ تو اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا تو میں ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا۔ بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک پہنچ گیا کہ آج میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا، موسیٰ رات کو اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ اس بات کا علم فرعون کو ہو گیا اور وہ غضبناک ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے نکلا۔ فرعون اپنی پوری جاہ و جلال میں تھا اور بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے نکلا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچ گئے اور فرعون کا لشکر بھی پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، سامنے تو دریا ہے، ہم اس طرف کیسے جائیں گے؟ ہم تو یہاں پھنس گئے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ اتنی دیر میں غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا میں مارو۔ بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا، آدھا پانی ادھر ادھر ہو گیا، دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں راستہ نظر آنے لگ گیا۔ پھر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو کہ 12 قبائل تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اس ایک راستے سے کیسے گزریں گے؟ اے موسیٰ، اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے لیے الگ الگ راستہ بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 12 جگہ پر اپنا عصا مارا اور 12 الگ الگ راستے بن گئے۔ پھر وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کر دریائے نیل کے راستے سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے پیچھے آنے لگا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے دوسری طرف پہنچے اور دریا کے بیچ میں فرعون کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ تو ویسا ہی ہو جا۔ بس پھر وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دیکھ رہی تھی اور سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کر کہنے لگا، میں موسیٰ اور اس کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے فرعون، اب تو دوزخ کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے، تو اب ایمان لاتا ہے
ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ کسی انسان کو تکبر راست نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان تکبر بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔